دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے عالمی شہرت کے حامل ہیں۔ انہی مشہور شہروں میں ہمارے ملک ہندوستان کی جنوبی ریاست آندھرا کی راجدھانی حیدرآباد بھی ہے۔ حیدرآباد کی تہذیب جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ پوری دنیا میں اپنی آپ ایک مثال ہے۔ حیدرآباد میں ہندو مسلم میل جول بہت قریب رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک چیز بڑی خوبصورت یہ ہے ہمارے پاس کہ ہندو مسلمس کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ زیور ہمارا ایک ہے، کھانا پینا ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، ہماری مادری زبان اردو، سب کی ہماری کامن لینگویج ایک ہے۔ یہ شہر اپنی ایک منفرد تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر کی بنیاد اردو ادب کے پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ نے سن 1518 میں رکھی۔ یہی شہر بعد میں حیدرآباد کہلایا اور پھر مغل دور آیا اور دکن کی صوبیداری نظام الملک آصف جاہ بہادر کو سونپی گئی۔ آصف جاہی حکومت کے بانی میر قمر الدین چین قلیچ خان نظام الملک آصف جاہ اول ہیں۔ سن 1724 سے سن 1948 تک یہاں آصف جاہی حکمرانوں کی بادشاہت رہی، لیکن حکمران چاہے کوئی ہو، ہر بادشاہ نے اس شہر کو نئی شان اور نئی بلندی دی۔ یہ شہر کبھی اپنے محلات اور باغات کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور آج کل یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے عالمی نقشے پر ایک اہم ترین شہر بن کر ابھرا ہے۔ حیدرآباد اور یہاں کے خلوص کے تعلق سے یہ کہاوت بھی مشہور ہے، جو ایک مرتبہ حیدرآباد آیا اور عثمان ساگر کا پانی پیا، یعنی گنڈی پیٹ کا پانی پیا، وہ حیدرآباد ہی کا ہو کے رہ گیا۔ یہ وہ ریاست تھی جو کہ سے لسانی ریاست تھی، جہاں کی سرکاری زبان اردو تھی۔ مراٹھواڑے کا علاقہ بھی اسی ریاست کا جز تھا جہاں مراٹھی بولی جاتی تھی۔ تلنگانہ کا علاقہ وہ علاقہ جو آج بھی ہے، وہ علاقے میں تیلگو بولی جاتی تھی، دفتریت تیلگو میں ہوتی تھی، دیہی ریکارڈ، تحصیل کا ریکارڈ پٹیل پٹواری وغیرہ اسی میں کرتے تھے۔ اور کنڑ زبان جہاں بولی جاتی تھی، وہ علاقہ کرناٹک کا علاقہ بن گیا، وہاں کنڑ بولی جاتی تھی۔ تو یہاں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے تھے، بڑی محبت ہوا کرتی تھی، بڑا اتحاد و اتفاق تھا۔ اگر میں کہوں کہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، ایگزیجوریشن نہیں ہوگا، کہ بلکہ وہ حقیقی معنوں میں ایک سیکولر اسٹیٹ تھا۔ ان سب سے ہٹ کر ایک چیز جو اس شہر کو آج بھی ممتاز بناتی ہے، وہ ہے یہاں منعقد ہونے والی شادیوں کی یادگار تقاریب، دلچسپ رسم و رواج، اور ان سب سے بڑھ کر یہاں کا پہناوا، جنہیں دیکھ کر مانو ایسا لگتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والوں نے اس مثال کو اپنایا ہو کہ کھانا من بھاتا اور پہننا جگ بھاتا۔ حیدرآباد کا جو پہناوا تھا، کھڑا دوپٹہ یا ساڑی یا یہ چیزیں، اور مرد جو ہے شیروانی پہنتے تھے، اور جو چاہے مسلمان ہیں تو شیروانی پہننا، ہندو ہیں تو دھوتی پہننا، یہ مخصوص پہناوا تھا کہ اس سے پہچان لیتے تھے کہ ہمارے۔ لیکن بعد میں یہ پہناوا عام ہو گیا، سب کے لیے ہو گیا۔ ساڑیاں ہندو عورتیں بھی پہنتی، مسلمان بھی پہنتی، لہنگا بھی اور لڑکیاں پہننے لگیں، سب پہننے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے پیراہن آج بھی معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ جاذب نظر اور نفیس سمجھے جاتے ہیں، جو حیدرآبادی تہذیب کا امتیازی نشان ہے۔ قطب شاہی دور حکومت ہو یا آصف جاہی دور یا پھر عصر حاضر، ہر دور میں حیدرآبادی پہناوا اور خاص کر شادیوں میں پہنا جانے والا لباس اپنی منفرد تراش خراش، دیدہ زیب نقش و نگار اور دل لبھانے والے نت نئے رنگوں کے نفیس کپڑوں کی وجہ سے ایک تاریخی اور مثالی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ حیدرآباد میں ہمارا لباس، بالخصوص خاندان کا لباس، زیادہ تر ہندوستانی لباس تھا۔ کبھی کبھی جب مواقع ہوتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی، ہمارے کو اشارہ دیا جاتا تھا تو سوٹ یا انگریزی قسم کا ایک شیروانی اور شیروانی کے ساتھ کا ایک پتلون
پہن کے آنا پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی ملک و قوم کی تہذیب و ثقافت کا معیار وہاں کی زبان، غذا، رہائش کے طور طریقوں کے علاوہ یہاں پہنے جانے والے کپڑوں سے بھی پرکھا جاتا ہے، کیونکہ شخصیت کو بہتر بنانے میں پوشاک کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس زمانے کے پوشاک کا یہ تھا کہ اس زمانے میں بھی پیجاموں کا وہ اسی قسم کے پیجاموں کا استعمال ہوتا تھا جو آج کل ہوتا ہے، البتہ کرتوں کی لینتھ اور فیبرک کا استعمال زیادہ ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں، کیونکہ کرتوں کا جو گھیر ہوتا تھا لڑکیوں کا کافی زیادہ ہوتا تھا۔ باڈس جو ہوتی کرتے کی وہ بالکل جیسے امپائر ویسٹ لائن جیسا بنا کے وہاں سے فلو دیتے تھے کپڑوں کو، اور اس کے بعد وہاں سے گھیرا بہت بڑا ہوتا تھا، اور لڑکوں کے لیے جو ہے کمر سے گھیرا دیتے تھے، اور جہاں تک ہو سکے کپڑا جو ہوتا تھا استعمال کا وہ کافی مطلب ٹرانسپیرنٹ ہوتا تھا۔ اور یہ ذوق شادی بیاہ کی تقاریب میں کچھ زیادہ ہی نکھر کر آ جاتا ہے۔ یوں تو ہندوستان ایک ملا جلا کلچر ہے، یہاں کئی ریاستیں اور کئی راج گھرانے ہیں جن کا اپنا ایک پہناوا، اپنی ایک پہچان ہے، لیکن آج بھی حیدرآبادی تہذیب اور یہاں کی تقاریب کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوشاک اور زیورات کی ایک حسین دنیا وجود میں آ گئی ہو۔ ریکارڈز ملتے ہیں قطب شاہی دور کے پہناوے میں کافی ایرانی انفلوئنس کافی ہے، ڈھیلے ڈھیلے کپڑے اور کافی کام کرا ہوا اس پہ کپڑوں میں وہ، اور پھر آصف جاہی دور کے جو پہناوا ہے اس میں مغل پگڑی یا ٹوپی وغیرہ کا کافی زیادہ استعمال ہوا ہے، اور عورتوں کے کپڑے بھی کافی مطلب مغل انفلوئنس کافی ہے، جس میں انگرکھا یا آپ کے چوہاشا اور حیدرآبادی دوپٹہ جسے کہتے ہیں، حیدرآبادی جوڑا جسے کہتے ہیں، وہ کافی اس میں آ جاتا ہے سب۔ دکن میں قطب شاہی دور کو دکنی کلچر کی ابتدا کا دور کہنا بے جنا ہوگا۔ سلطان محمد قلی نے تاتاری لباس کی بجائے دکنی لباس اپنایا، سر پر سمور کی کلاه کی بجائے دکنی وضع کی پیچدار پگڑی، پوستین اور باناتی قبا کی بجائے ململ کا جامہ، شبنم کا نیما زیبتن کیا کرتے، ہاتھوں میں جڑاؤ کڑے ہوتے۔ قطب شاہی عہد کی تصویروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں تنگ پاجامہ، اس پر گھیردار جامہ پہنا کرتی تھی۔ اس کے بعد جو لباس مسلمان عورتوں میں رائج ہوا وہ بالکل علیحدہ تھا، کسی قدر تنگ پاجامہ، چوڑی کرتی جس کو زرین، طلائی اور نقرئی مسالہ لگایا جاتا تھا، اور کھڑا دوپٹہ۔ مسلمانوں کے ساتھ بعض اعلیٰ خاندانوں کے ہندو گھرانوں میں بھی یہ لباس رائج تھا۔ قطب شاہی دور میں شہزادیوں کا لباس گھیرے دار اور مہین ہوتا تھا، عام طور پر کمخاب، مشجر اور تاشقند کا کپڑا استعمال ہوتا تھا۔ مرد انگرکھا، پگڑی، کمر پٹا اور تنگ پاجامہ استعمال کرتے، گلے میں موتیوں کی مالا اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننے کا بھی رواج عام تھا۔ شادی بیاہ کی تقاریب میں قیمتی اور چمکدار کپڑے کے انگرکھے اور حیثیت کے اعتبار سے سر پر پگڑی ہوا کرتی۔ قطب شاہی دور کے کپڑوں کا جیسے میں نے آپ سے کہا، لڑکیوں کے کپڑے امپائر ویسٹ لائن سے گھیر شروع ہو جاتا تھا، اور بالکل مطلب پائنچا سے آپ کو ایک بارش بھر اونچا ہوتا تھا کرتا، چاہے خواہ وہ لڑکیوں کا ہو چاہے لڑکوں کا ہو۔ اور مردانی کرتوں میں بھی قطب شاہی دور کے جو تصاویر ہیں اس میں آپ دیکھیں گی کہ بعض تو بالکل زمین کو لگتے ہوئے بھی ہیں مردانی کرتے، اور اس پہ کمر پہ بھی ایک سیش جیسا بندھا ہوا ہوتا تھا مردوں کے، اس میں ڈیگر لگا ہوا یا تلوار لگی ہوئی ہوتی تھی، کیونکہ یہ ساری تصاویر جو بھی ہیں قطب شاہی دور کی وہ بادشاہوں کی ہیں، عام لوگوں کے پوشاک کا کہیں تذکرہ نہیں ہے تصویروں میں۔ محمد قلی قطب شاہ کی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ جلوے کا تخت بڑے اہتمام سے سجایا جاتا، چوکیوں کو چاروں طرف سے موتیوں سے آراستہ کیا جاتا، مشاتائیں دلہن کے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگاتی، چوٹی گوند کر مانگ میں موتی بھرتی، دلہن کی پیشانی پر چاند کا ٹیکا لگایا جاتا، گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جاتا۔ اس کے بعد مختلف چھوٹی بڑی رسمیں انجام دی جاتی۔
ایران سے آنے والے قطب شاہی موسم کے اعتبار سے تو قدر مختلف تھے، لیکن تہذیب کے اعتبار سے وہ اپنی تہذیب ساتھ لے کے آئے تھے۔ پہناووں کو انہوں نے یہاں کے ماحول کے اعتبار سے کپڑوں سے بدل دیا۔ لیکن ابراہیم قطب شاہ کی شادی جب بھاگرتی سے ہوئی تو اس کے بعد خواتین کے لباس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ جنوبی ہندوستان کی خواتین کے لباس اور ان کے پہناوے، ان کے زیور وغیرہ اس میں شامل ہوئے۔ اس طرح سے بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قطب شاہی دور کی تہذیب ایک دکن میں گنگا جمنی تہذیب کے طور پہ ابھر آئی، لیکن آصفیہ دور تک آتے آتے پہناووں میں بہت تبدیلیاں آئیں۔ شیروانی جزو بدن بنی، خواتین کے لیے جب تک کہ لڑکیاں بالیاں رہتی، کرتے پاجامے، دوپٹے، کبھی کھڑے دوپٹے، اور کپڑوں میں کمقاب، سلما، ستارے کشیدہ۔ امیروں کے گھر میں سلما ستارے تو غریبوں کے ہاں کشیدہ کاری کی بوٹیاں، اور شادی بیاہ میں تو یہ تھا کہ کپڑے بہت بھاری پہنے جاتے تھے، بہت زیادہ وزنی بھی ہوا کرتے تھے۔ کنیدیں غرارے کے پانچوں کو اپنے ہاتھوں پہ ڈالے اٹھائے پھرتی بیگم صاحبہ کی۔ شادی بیاہ کی یہ تقاریب اور لباس کم و بیشی کے ساتھ آصف جاہی دور میں بھی رائج رہے۔ مختلف تقاریب میں خواتین و مرد موقع کی مناسبت کے لباس زیب تن کرتے۔ حیدرآبادی شادیوں میں عام طور پر دولہے کے مقابلے دلہنوں کے لباس اور زیور پر خاص توجہ دی جاتی رہی ہے۔ آصف جاہی دور ہمیشہ سے ہی گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں لباس ایک تہذیب کی علامت تھا، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ مہاراجا کرشن پرساد جو اپنے آپ کو یمن السلطنت کہتے ہیں، تو وہ لوگ تو کرتا پاجامہ پہنتے تھے اور کیا کہتے کھڑا دوپٹہ، اس کے اوپر ہم لوگوں کو وہ پہناتے تھے چوہاشا، جو ایسا سر پہ سے آ کے یوں آتا تھا، لوگ یوں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ پرنسس نیلوفر، پرنسس دورشوار، پرنسس اسرا جو ترکی سے آتے تھے، وہ تو ساڑی پہنتے تھے اور سر پہ اوڑھتے تھے، ہم بھی سر پہ اوڑھتے تھے۔ مرد جو ہے شیروانی پہنتے تھے باہر جاتے وقت، گھر میں تو کرتا پاجامہ رہتا تھا۔ کم خواب کی شیروانی شادی وغیرہ میں یا پوجا ووجا میں یا عید کو ملنے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جامے وار پہنا جاتا تھا جو کشمیر سے آتا تھا۔ یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا لباس یکساں ہوتا۔ عام طور پر کم عمر بچیوں کو کرتا، چوڑیدار پاجامہ اور سر پر ٹوپی پہنائی جاتی۔ خواتین گھروں میں ساڑی، جامہ، پیشواز، دوپٹہ، کرتا، کھڑا دوپٹہ وغیرہ پہنتی تھیں، جبکہ مرد حضرات مختلف قسم کے پاجامے اور کرتے پہنتے۔ شیروانی مہمان کے آنے پر، گھر سے باہر جاتے وقت یا پھر خاص موقعوں پر پہنی جاتی۔ ان سب کے باوجود سر کا ڈھکا ہونا ہر عمر کے مرد و خواتین کے لیے ضروری سمجھا جاتا۔ شہر کے عمرہ چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ترکی یا رومی ٹوپی پہنتے یا پھر سرکاری دستار۔ مختلف خاندانوں میں استعمال کی جانے والی دستاریں اس خاندان کی پہچان ہوتی۔ آصف جاہی دستار کا رنگ زرد تھا اور اس میں جڑابی ترا لگا ہوتا تھا، جبکہ عمرہ حیدرآباد گلابی، لال، سفید یا پھر قرمزی رنگ کی دستار پہنتے تھے۔ آصف جاہی دور میں یہ آپ امتیاز کر سکتے کہ عام لوگ کرتا پاجامہ شیروانی ہر کوئی پہنے گا، مگر فیبرک کا فرق پڑ جاتا اس میں، اور رومی ٹوپی ہر عام و خاص پہنتے تھے، مگر دستار صرف شاہی دربار میں پہنا جاتا تھا اور شادی بیاہ میں بھی پہنتے تھے آصف جاہی اسٹائل کی شیروانی اور دستار پھر یہاں کمر پہ، ہم کھتری ہیں تو ہمارے پاس ایک تلوار بھی لگی ہوتی ہے۔ پہلے کھڑے دوپٹوں میں زرین جارجٹ لیا جاتا تھا یا پھر کاٹن کی جالی لی جاتی تھی۔ ہمرو اور جامدانی جو اورنگ آباد میں بنا کرتی تھی، اس پہ یا تو کٹوری ٹاکی جاتی تھی جو چاندی کی ہوتی تھی کٹوری، یا پھر کامدانی کا کام کیا جاتا تھا اس پر، پھر زردوزی کام کا بارڈر اطراف سے لگایا جاتا تھا اس میں، جس سے کھڑے دوپٹے بناتے تھے یا کرتیاں بناتے تھے۔ اور بروکیٹ پائجامے کا جو ہے بروکیٹ ہوتا تھا جو بنارسی ہوتا تھا۔ بنارسی کپڑا پہلے چاندی کے زری میں آتا تھا، وہ بھی قیمتی ہوتا تھا، اور جیسے جالی جو ہمرو جو ہاتھ کے کارگے کی جالی بولتے تھے، ہمرو جالی جو ہاتھ کے تاگے کے ڈیزائن ہوتے تھے اس میں،
تو وہ بھی قیمتی ہوتی تھی، اس کے اوپر اور جو ہے کام کیا جاتا تھا، اس سے اور اس میں اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی۔ رئیس گھرانوں میں دوپٹے پر ایک خاص قسم کے نگ اور جواہرات ٹانکے جاتے، گوکھرو میں سونے کے تاروں کا کام ہوتا، اس کے علاوہ گوٹا، سلما ستارے بھی ٹانکے جاتے، جس کی وجہ سے وہ بے حد وزنی ہو جاتا تھا۔ پاجاموں کے لیے اطلس، ہمرو، گجرات کے بنے ہوئے کپڑے کے علاوہ شامو، کمخاب استعمال کیا جاتا۔ کپڑا وہی قیمتی مانا جاتا جس میں بھرواں قیمتی مسالہ لگا ہوتا۔ سونے اور چاندی کا زری کا کام، کمر بند، خواتین کے بالوں میں لگائے جانے والے چھاگر، امام زامن پر بھی کیا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، عمرہ کے گھرانوں کی خواتین کی جوتیوں پر بھی زری کا کام کیا جاتا تھا۔ ہماری نانی اور دادی ماں دونوں جنے ہے سو سدا کھڑے دوپٹے پہنتے تھے، آڑا دوپٹہ، کھڑا دوپٹہ پہنتے تھے، اور اس کے بعد ہے سو ہماری والدہ کے زمانے سے ساڑیاں پہننا شروع کر دی۔ جو بہت کم ہے سو کئی تقریبوں میں ہے سو کھڑا دوپٹہ پہن لیتے تھے، ویسا تو نہیں پہنتے تھے۔ ہم لوگوں کے زمانے میں کھڑا دوپٹہ پہنے، شرٹ شلواراں پہن لیے، غرارے پہنے، اور مطلب بھاری کپڑے سادے دنوں میں تو ایسی پہنتے تھے، کہیں شادی ہوئی تو اس میں ہے سو الگ وضع کے کپڑے پہنتے۔ دلہن کو جو جوڑے لے کے آتے تو چوہاشیا لے کے آتے تھے۔ چوہاشیا 6 میٹر کا ہوتا تھا، اس میں ایک آدھا گز کے ہوتا مسالہ خالی ٹاکتے تھے، پلوں پہ بھی ویسے رہتا تھا، دامن پہ بھی ویسے رہتا تھا، اس کے ساتھ سو کرتے کو بھی ویسے لگاتے تھے مسالہ، اور پیجامے کے اوپر بھی مسالہ لگا ہوا رہتا تھا چوہاشیا کے ساتھ۔ چوہاشیا اتنا بھاری ہوتا تھا کہ 2 لوگ اٹھانا پڑتا تھا۔ پیچھے ہے سو دوپٹے کا جو پلو رہتا تھا وہ پلو دوسرے اٹھا کے چلتے تھے سمجھا۔ شادی کے کپڑوں کے اوپر ہے سو کٹوری، چمکی اور سونے اور چاندی کا مسالہ لگاتے تھے، گوٹا بھی دیے تو اسی کا ہی دیتے تھے سونے چاندی کا، ایسا پلین کچھ بھی نہیں تھا۔ دلہنوں کے پاجاموں کے لیے زیادہ تر کمخاب اور کرتنی چولی کے لیے جامدانی یعنی کشیدہ کیا ہوا کپڑا، اور کامدانی یعنی ریشمی کپڑا جس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے نفیس بیل بوٹے کڑے ہوتے استعمال کیا جاتا تھا۔ جرمن ویلویٹ پر بھی یہ کام کیا جاتا تھا۔ تاربانے کا چمکدار کپڑا جسے تکڑی کہا جاتا تھا دلہنوں کی پوشاک کے طور پر استعمال کیا جاتا۔ مشروع نامی ایک قسم کا ریشمی سوتی عمدہ کپڑا بھی اس دور میں شادی بیاہ کے موقع پر پہنا جاتا۔ اس کے علاوہ ایک لائی چوہاشیا بھی دلہنوں کا پسندیدہ لباس تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا دوپٹہ 6 گز لمبا ہوتا اور وہ اتنا وزنی ہوتا کہ 2 خواتین اس دوپٹے کو سنبھالے ہوتی۔ اس پر زرین مسالہ، روپہری مسالہ، ستارہ، کرن، گوکھرو، چمپا، گوٹ، چٹکی، موتی اور نگوں کے مسالے کا پٹا بڑی ہی نفاست اور خوبصورتی سے ٹانکا جاتا تھا۔ زر کے تار والا کپڑا جسے تکڑی کرکری کہا جاتا تھا دلہنوں کو لباس کے اوپر اڑایا جاتا تھا۔ دلہنوں کا لباس عام طور پر سرخ رنگ کا ہوتا، ناک میں سانچے موتی لگی ہوئی نتھ، سر پر چاند کا ٹیکا، بازو بند، جڑابی لچھا، سونے چاندی کے چھلے بطور زیور دلہن کے لیے لازمی خیال کیے جاتے تھے۔ جڑابی جوتیاں پاؤں کی زینت میں اضافہ کرتی۔ لباس کے بارے میں حیدرآباد کا ذوق ہمیشہ سے عمدہ رہا ہے۔ اس کی مثال نظام میوزیم کا وہ 2 منزلہ وارڈروب ہے جو دنیا کا سب سے بڑا وارڈروب مانا جاتا ہے۔ شیروانی ہم گھر میں بھی پہنتے تھے، کام کے لیے بھی پہنتے تھے جب باہر نکلتے تھے، اور شیروانی خاص طور سے جیسے خاص مواقع تھے، سرکاری فنکشنز میں ہمارے کو جب شیروانی پہننا تھا تو پورا شیروانی کے اصول کے مطابق پہن کے نکلنا پڑتا تھا۔ شیروانی کی ابتدا یہاں ہمارے خاندان میں حیدرآباد میں انگرکا کے بعد ہی ہوا۔ 5ویں نظام تک انگرکا پہنتے تھے۔ 6ٹھے نظام میرے پردادا میر محبوب علی خان، محبوب علی پاشا، انہوں شیروانی پہننا شروع کیے۔ ان کے زمانے میں جو ابتدائی شیروانی تھی اس کا گلے کی دیوار دوہری ہوتی تھی، وہ ایک خاص قسم کی شیروانی پہنی جاتی تھی۔ اور دادا جان مرحوم 7ویں نظام، انہوں بھی ایسی شروع میں شیروانی پہنا کرتے تھے۔
اس کے بعد ایک سیدھی دیوار کی شیروانی بن گئی. گلا خاص طور سے ہمارے حیدرآباد کے شیروانیوں کا اونچا ہوتا ہے اور گلا بیچ میں آ کے جب ملتا ہے ایک سیدھی لکیر کے واسطہ ایک جمیلی پٹی کے واسطہ نظر آتی ہے. اور دوسری بات ہمارے پاس کی شیروانی گھٹنے کے نیچے تک آتی ہے. زیادہ تر ہم چوڑی دار پیجامہ پہنتے تھے. الگ الگ قسم کے بھی پیجامے ہوتے تھے. تنگ پیجامہ ہوتا تھا, ایک اقبال شاہی پیجامہ ہوتا تھا, اور اس کے بعد جو گھر میں پہنتے تھے ڈھیلے پیجامے وہ الگ ہوتے تھے, اور زیادہ تر رومی ٹوپی پہنتے تھے. کبھی کبھی اور اخیر دنوں میں دور کے ہم یہ قراقل بالوں کی ٹوپی پہننا شروع کرے. خاص موقعوں پر شیروانی اور پاجامہ پہنا جاتا. شیروانی کمخاب, مشجر, تاشقند, ٹویڈ, ساٹن, ہمرو کے کپڑوں سے تیار کی جاتی تھی. ان شیروانیوں پر اصلی سونے کے تاروں سے خوبصورت بوٹیوں کی کشیدہ کاری ہوتی تھی. شیروانیوں میں 7 بٹن لگائے جاتے جو حیثیت و مرتبے کے لحاظ سے سونے اور چاندی کے بنے ہوتے. نفیس اور قیمتی سفید کپڑوں کے پاجامے جو ڈھیلے یا چوڑی دار ہوا کرتے شیروانی کے ساتھ پہنے جاتے. حیثیت اور خاندانی رتبے کے لحاظ سے سر پر دستار, پگڑی, ترکی ٹوپی پہنی جاتی. وقت بدلا, تہذیبیں بدلی, اور ساتھ ہی زندگی کے وسعت پر حکومت کرنے والے مہرے بھی. لیکن لباس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آصف جائی دور کے خاتمے کے بعد حیدرآبادی شادیوں میں زیبتن کیے جانے والے لباس میں واضح تبدیلی آئی. آصف جائی دور میں کھڑے دوپٹے پر سونے چاندی کے تار کا کام ہوتا تھا, لیکن موجودہ دور میں کندن اور نقلی موتی اور سنہرے دھاگے والا مسالہ ٹانکا جا رہا ہے. ہر لباس سے میل کھاتے ہوئے زیورات اور زرین اور ڈیزائن کیے ہوئے جوتے بھی بازار میں دستیاب ہیں, جبکہ دلہن کی قریبی رشتہ دار خواتین جدید فیشن کے مطابق ڈیزائنر سوٹس جس پر زرین تاروں, موتیوں اور نگوں کے کام کے علاوہ غرارہ, انارکلی یا پھر سلک اور بھرواں کام کی ہوئی ساڑیاں پہننا پسند کر رہی ہیں. آج کل جو ہم نارملی ڈیز میں پہنتے ہیں کپڑے وہ تو ہم پہنتے ہیں, لیکن جب تقریب ہوتی ہے خاندان میں یا کسی دوسروں کی جگہ پر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سے جڑے ہوئے رہو, کہ جو کپڑے ہمارے پرانے لوگ پہنتے تھے وہی ہم بھی پہنتے ہیں. ہماری ممی خود ہمیں کھڑا دوپٹہ پہناتے ہیں, انگرکھ ہے چاہے غرارے ہو, تو ہاں وہ پہن کر ہم جاتے. ہاں وہ کام نہیں ملتا جو پہلے ملتا تھا, لیکن پھر بھی ہم وہ کام کروا لیتے ہیں کیونکہ سانچہ کام کی بات نہیں آتی. اور ہم وہ بھی پہنتے ہیں کیونکہ ہمارے دادا دادی کے ہے, نانی کے ہے, تو وہ بھی ہم ہمارے خاندان میں جو فنکشنس ہوئے تھے تو اس میں بھی پہنتے ہیں. دلہن کی کاسٹیوم کے لیے جنرلی ہیوی ورک پریفر کرتے ہیں, مگر ورک بھی ویسے زردوزی کا کام ہوگا یا کچھ بھی کام ہوگا تھوڑا موٹیوز تھوڑا کنٹمپررائز کر کے پہننا دینا ڈیزائن کرتے ہیں. جو کٹ ان کا ہوتا ہے وہ سلم کٹس پریفر کر رہے ہیں آج کل. اس کا پائپنگز جو کرتے ہیں اس کا کانٹراسٹ 2-3 فیبرکس مکس کر کے بناتے ہیں. تھوڑا بہت سٹائل اور کٹ میں تھوڑا بہت ڈفرینس آیا ہے, مگر جو فنکشنز پر شادیوں پر جنرلی لڑکے لڑکیاں ٹریڈیشنل اٹائر ہی پہننا پسند کرتے ہیں. جہاں تک دلہے کے لباس کا تعلق ہے, یہ قطب شاہی دور میں زرین انگرکھے, کمر پٹے, پگڑیاں, گلے میں موتیوں کی مالائیں اور کمر میں ہتھیار ہوا کرتا تھا. لیکن آصف جائی دور میں انگرکھی کی جگہ شیروانی نے لے لی اور اس کے ساتھ چوڑی دار کا رواج عام ہوا. خاندانی مرتبے کے لحاظ سے دستاریں ہوا کرتی تھی اور موجودہ دور میں دلہے کے لیے ڈیزائنر شیروانی کا رواج عام ہے اور سر پر پگڑی باندھنے کا عام رجحان پایا جاتا ہے. قدیم دور میں شیروانی سامنے سے بٹنوں کے ذریعے بند کی جاتی تھی, لیکن ڈیزائنر شیروانیوں میں سامنے کا حصہ کھلا ہوتا ہے اور یہ گھٹنوں کے نیچے تک ہوتی ہیں. آج ہم حیدرآباد کی شادیوں اور دلہا دلہن کے لباس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم اور جدید پوشاکوں اور رسم و رواج کا حسین امتزاج ہے. آج ایک مخصوص وقت گزرنے کے بعد پوشاکوں کی وضع دوبارہ لوٹ آئی ہے. موجودہ نسل کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دم توڑتی ہوئی قدیم حیدرآبادی تہذیب میں
फिर से जान आ गई हो। यानी हैदराबादी पहनावे के बारे में ये बात कही जा सकती है कि ये किसी घुमाए हुए चक्कर की तरह घूम फिर कर वापस उसी मकाम पर आ जाता है जहां से चला था।